من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر المعین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین۔ کتاب انسان در عرف عرفان آیت اللہ حسن زادہ احمدی رحمۃ اللہ علیہ کی یہ کتاب ہے۔ اس میں ہم اصل نمبر 19 کو آج مطالعہ کریں گے کہ اصل نمبر 18 سابقہ درس میں آپ کی خدمت میں بیان کی گئی کہ جس میں عرفاء کا احوال و صور انسانی و ملاقات انسانی کی اساس پر چشم برزخی کا کھلنا اور مشاہدہ کرنا ہے، اور یہ ہم نے مطالعہ کیا کہ کس طریقے سے انسانی جو ملاقات ہیں وہ ملاقات اگلے جہان میں بدن اور علم جو ہے وہ اگلے جہان میں ایک صورت بن جاتا ہے، یعنی مادہ صورت سے مراد یعنی علم جو ہے اور عمل، ان دونوں کا آپس میں ارتباط اگر قائم ہو تو حقیقت میں انسان تشکیل پاتا ہے۔ ہم نے گزشتہ دروس میں یہ مطالعہ کیا کہ انسان کی روح کی جو حد بندی کرتا ہے، یعنی حد بندی اگر انسان کی صورت سے مراد یہ ہے کہ انشاءاللہ یہ تفصیل سے آگے کے دروس میں آئے گا کہ صورت کلمہ ایک لحاظ سے مشترک لفظی ہے کہ مختلف معانی کی صورت میں ہم اس لفظ سے استفادہ کرتے ہیں۔ البتہ جو بیان ہم نے پڑھا تھا وہ یہ تھا کہ علم مشخص کرتا ہے، یعنی انسانی روح کی حدود کو متعین کرتا ہے، اور اس کا بدن وہ در حقیقت قرار پاتے ہیں وہ ملاقات اور انسانی اعمال۔ اصل نمبر 19 اور اصل نمبر 20 کو آج ہم مطالعہ کریں گے۔ اصل نمبر 19 میں قرآن کریم سورہ نوح آیت نمبر 13 اور 14 اس کا تذکرہ کیا گیا ہے اور ایک معنی کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، اور اصل نمبر 20 میں مزاج انسانی اور نفس میں فرق کو بیان کیا گیا ہے۔ میں پہلے آپ کی خدمت میں ان دونوں اصل کا ایک بامعنی ترجمہ ذکر کر دیتا ہوں، اور اس کے بعد انشاءاللہ تعالی ہم شارحین جنہوں نے اس کتاب کی شرح کی ہے ان کے بیانات کی روشنی میں معنی کو ملاحظہ کریں گے۔ اصل نمبر 19 میں بیان فرماتے ہیں کہ آیت کریمہ کا جو معنی ہے وہ ہمارے پاس قرآن کریم کی آیت ہے کہ ما لکم لا ترجون للہ وقارا وقد خلقکم اطوارا، کہ یہ جو آیت ہے انسان کے اوپر ایک سلطنت رکھتی ہے، اور سالک جو ظاہر میں یہ جو آیت ہے یہ سالک کے ظاہر کو بیان کر رہی ہے کہ سالک جو ہے وہ اسی آیت کے تناظر میں خداوند متعال نے جو اس میں معنی ذکر کیا ہے وہ سفر طے کرتا ہے، اور اس کے اوپر تدبر کرنے کی ضرورت ہے۔ یعنی یہ آیت در حقیقت سالک کو اس کی راہ دکھا رہی ہے۔ آیت کا ترجمہ دیکھیں، وَمَا لَكُمْ لَا يَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا، کہ کیا تم لوگوں کو ہو گیا ہے کہ تم اللہ کے وقار کا خیال نہیں رکھتے، رعایت نہیں کرتے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی کسی قسم کی تم رعایت نہیں کرتے، یعنی جو اللہ تعالیٰ کا وقار اور جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی عظمت ہے اس کی تمہیں رعایت کرنی چاہیے، تم لوگ رعایت نہیں کرتے۔ وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا، جبکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تم لوگوں کو طور خلق کیا ہے۔ اطوار طور کی جمع ہے۔ طور کہتے ہیں مرحلہ با مرحلہ یا ایک حالت کے بعد دوسری حالت، حالت بے حالت یا مرحلہ با مرحلہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تمہیں خلق کیا ہے۔ عرفاء کی نظر میں یہ جو جملہ ہے وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا، اس کو بہت تکرار سے وہ ذکر کرتے ہیں کہ تمہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے طور در طور خلق فرمایا ہے، یعنی انسان کی ایک خلقت نہیں ہے، انسان کی متعدد خلقتیں ہیں۔ اس جہان میں ایک خلقت ہے، اس جہان میں جب موت آئے گی تو دوسرے جہان میں انسان کی دوسری خلقت ہے، اس کے بعد خلقتیں مختلف ہیں۔ اطوار سے وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا کہ تفسیر قمی میں اس حوالے سے جو وارد ہوا ہے
اس میں مختلف انسان کے احوال اور مختلف انسان کے مراحل کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، اور مفسرین نے بھی اسی طریقے سے یہ درج کیا ہے کہ طور سے مراد یہ ہے کہ پہلے یہی انسانی جسم مٹی تھا، اور مٹی کے بعد پھر یہ نطفہ بنا، نطفہ کے بعد علقہ بنا، علقہ کے بعد مضغہ بنا، اور مضغہ کے بعد جسم بنا جس میں سوی بنا، اور اس طرح سے ثم انشأناہ خلقا آخر، اور پھر جسم اور روح کا ایک ارتباط قائم ہو گیا۔ لہذا اطوار سے بلا شک و شبہ یہ مرحلہ بھی جسمانی مراد لیا جا سکتا ہے کہ مٹی سے نطفہ، علقہ، مضغہ، جسم سوی، اللہ تعالیٰ نے ان مختلف حالتوں میں ڈھال کر انسان کو خلق فرمایا ہے۔ ایک تفسیر تو یہ ہمارے پاس ہو گئی کہ وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا۔ ایک تفسیر اطوار کی اس طور پہ کرتے ہیں کہ انسان جب اس دنیا میں اترا ہے اور اللہ تعالیٰ نے انسان کی پیدائش اس دنیا میں کی ہے، تو اب جو اس کا کمال کا سفر طے ہونا ہے وہ اسی طرح سے ہوگا کہ ایک مرحلہ یہی دنیا مادی ہے، اس دنیا مادی کے بعد اگلی خلقت انسان کی خلقت برزخی ہے، اور اس کے بعد اس سے اگلی خلقت انسان کی خلقت قیامت میں ہے، جسے قیامت کبریٰ سے بھی تعبیر کیا جاتا ہے، کیونکہ عرفاء کی نظر میں قیامت متعدد انواع کی متحقق ہو سکتی ہے۔ مثلا ایک جوڑا وہ بناتے ہیں قیامت کے معنی کا، قیامت انفسی و قیامت آفاقی۔ اسی طرح ایک تقسیم کرتے ہیں قیامت صغریٰ اور ایک قیامت کبریٰ ہے۔ انسان کا اس دنیا کے اندر موت کا شکار ہونا قیامت صغریٰ ہے، کہ جس کے نتیجہ میں انسان برزخی زندگی بسر کرنے لگ جاتا ہے، کیونکہ قیامت سے مراد ہے کہ جب انسان اپنے اعمال کی جزا پانا شروع کر دے۔ لہذا اساتذہ گرام یہ بات بیان کرتے ہیں کہ قیامت سے مراد ہے کہ جزا، اپنے اعمال کی جزا انسان پانے لگ جائے۔ لہذا آپ قرآن کریم کی آیات کا بھی اگر مشاہدہ کریں تو قرآن کریم قیامت، آخرت کو، برزخ اور جو ہمارے ہاں معروف معنی قیامت کا ہے، ہر دو کو شامل قرار دیتا ہے۔ لہذا قیامت صغریٰ سے مراد انسان کا موت کا شکار ہونا، اور برزخ میں انسان اپنے اعمال کی جزا پاتا ہے۔ اور قیامت کبریٰ اس سے مراد وہی معنی ہے کہ قرآن کریم میں ارشاد ہوتا ہے کہ اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها، یا اذا الشمس کورت واذا النجوم انکدرت، یہ جتنی بھی آیات ہیں یہ قیامت کبریٰ کو بیان کر رہی ہیں۔ لہذا آپ نے یہ ملاحظہ کیا اطوار سے کیا مراد ہوا کہ ہماری ایک خلقت، ایک نشأت نہیں ہے، بلکہ ایک خلقت جسمانی عالم مادہ میں ہے، اس کے بعد اگلی خلقت کہاں پر ہے؟ خلقت برزخی ہے، اور اس کے بعد اگلی خلقت خلقت قیامت یا آخرت ہے، جس کو قیامت کبریٰ سے بھی تعبیر کیا جا سکتا ہے۔ یہ ایک ہمارے پاس معنی آیا اطوار کے اعتبار سے، وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا۔ ایک تیسری اس میں ہمارے پاس صورت بنتی ہے کہ اس مادی دنیا کے اندر انسان کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو جسم عطا کیا ہے اور اس کا نفس کے ساتھ جو تعلق ہے، اس میں نفس کئی طور سے اسے استعمال کرتا ہے۔ نفس ایک ہے، لیکن نفس کے ساتھ جو ملحق چیزیں ہیں وہ کیا ہیں؟ وہ طور رکھتی ہیں، وہ متعدد ہیں۔ مثال کے طور پہ انسان کا جسم کا ایک تعلق، انسانی نفس کا ایک تعلق آنکھ سے ہے، ایک تعلق کان سے ہے، ایک تعلق انسان کا اپنے ہاتھ پاؤں یا دیگر اعضاء و جوارے سے ہے۔ انسان لمس بھی کرتا ہے، سونگھتا بھی ہے۔ اب یہ سارے کے سارے کاموں میں نسبت کس کی طرف انسان دے رہا ہے؟ اپنی طرف انسان نسبت دے رہا ہے۔ اگر اس مطلب کو ہم دقت سے دیکھیں تو بہت سارے امور ہمارے لیے اپنی ہی ہستی اور اپنی ہی ذات کے سامنے آنے لگ سکتے ہیں، کیونکہ انسان جب غافلانہ زندگی بسر کرتا ہے تو در حقیقت کائنات کے ان رموز سے جب آشنا نہیں ہوتا تو خدا کی معرفت سے غافل ہوتا ہے۔ بالفاظ دیگر ایک حدیث ہمارے پاس موجود ہے، اگرچہ عرفاء کی کتابوں میں آئی ہے کہ کنتو کنزن مخفیاً،
میں ایک پوشیدہ خزانہ تھا، حدیث قدسی کے عنوان سے پائی جاتی ہے۔ ہمارے بعض علماء نے اس کو اپنی کتب میں ذکر بھی کیا ہے، کنت کنزن مخفیا، کہ میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، اور پھر میں نے چاہا کہ ان اعرف، کہ میں پہچانا جاؤں۔ تو پہچاننے کے لیے اللہ سبحانہ وتعالی نے کس کو خلق کیا؟ انسان کو۔ لہذا اس کا یہ مطلب ہوا کہ خداوند متعال نے انسان کو اس طریقے سے کامل خلق کیا ہے کہ انسان کی جیسے جیسے معرفت حاصل کرتا چلا جائے، ویسے ویسے اللہ سبحانہ وتعالی کی معرفت حاصل ہونا شروع ہوتی چلی جائے گی۔ لہذا یہ جو معنی آپ کی خدمت میں ہے کہ خداوند متعال نے انسان کو اس نوعیت سے خلق کیا ہے کہ جیسا وہ پہچانا جائے، بالفاظ دیگر انسان کی ہستی پہ غور و فکر کرنے سے رب کی شناخت اور پہچان ہوتی ہے۔ یہ معروف جملہ جو کہ عرفاء کثرت سے ذکر کرتے ہیں اور امیر المومنین علیہ السلام سے منسوب احادیث میں مختلف کتب میں آیا ہے کہ من عرف نفسہ عرف ربہ، وہ اسی کی ایک دوسری شرح یا تشریح یا تفسیر بن جاتی ہے کہ جس نے اپنے نفس کی معرفت حاصل کی اس نے رب کی معرفت حاصل کی۔ اس کی ایک مثال جو آیت اللہ حسن زادہ عاملی رحمۃ اللہ علیہ وہ بھی ذکر کرتے ہیں، اور ان کے شاگردان جو بزرگ شاگردان ہیں وہ بھی تکرار اپنے دروس میں کرتے ہیں۔ وہ جملہ یہ ہے، انسان کا اپنے قوہ کے اوپر جو مختلف قوتیں نفس کو حاصل ہیں، جیسے نفس کو دیکھنے کی قوت، سننے کی قوت، چکھنے کی قوت، مختلف قوتیں حاصل ہیں۔ جو قوتیں اور جو احاطہ نفس کو اپنی قوتوں پر ہے، وہی احاطہ قیومیہ، وہی احاطہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو اپنی خلقت کے اوپر ہے۔ اگر کسی نے یہ بات جانی ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیسا احاطہ رکھتا ہے اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی قبض قدرت میں کیا ہے اور کس طرح سے ہے، انسان غور کرنا شروع کر دے کہ نفس کا اس کی قوتوں کے اوپر کیسا احاطہ ہے، کیسا قدرت، کیسی قدرت اور کیسی ملکیت ہے۔ مثلا ہم نفس میں مختلف قوتیں رکھتے ہیں، آپ ایک دو قوتوں کو مد نظر رکھ لیں کہ سونگنے کی قوت، چکھنے کی قوت، کھانے کی قوت۔ یہ قوت در حقیقت نفس رکھتا ہے، بدن نہیں، کیونکہ بعض اوقات بدن کی مدد سے بھی ہم استعمال کرتے ہیں اس قوت کو، بعض اوقات بدن کے بغیر بھی، جیسے خواب میں انسان کھاتا پیتا ہے یا مختلف امور انجام دیتا ہے، اس دور تو وہ بدن کی مدد سے نہیں یہ عمل انجام دے رہا۔ لہذا یہ جو امر ہمارے پاس آتا ہے کہ انسانی نفس قوتیں رکھتا ہے، یہ قوتوں کا مالک ہے یا نہیں؟ بلا شک و شبہ مالک ہے، لیکن مالک حقیقی ہے یا مالک اعتباری ہے؟ اگر دقت کریں گے تو ہمارے پاس یہ حقیقت سامنے آتی ہے کہ انسان اپنی ان قوتوں کا مالک حقیقی ہے، کیونکہ مالک حقیقی وہ ملکیت ہوتی ہے کہ جس میں مالک سے جو مملوک ہے، جس کی پر اس کی ملکیت قائم ہے، وہ جدا نہیں ہو سکتی۔ مثلا یہ لباس، یہ ہمارے ساتھ جو دیگر خصوصیات ہیں، ہمارا مثلا موبائل ہے، گھر بار ہے، یہ ہم سے جدا ہو سکتا ہے یا نہیں؟ اس کا یہ مطلب ہے کہ یہ ہماری ملکیت حقیقی نہیں بلکہ ملکیت اعتباری ہیں۔ یہ بدن ہم سے جدا ہو سکتا ہے یا نہیں؟ بدن بھی ہم سے جدا ہو سکتا ہے، اس لیے مالک حقیقی بدن، ہمارا ملکیت حقیقی نہیں بدن پہ رکھتے۔ جس کی ملکیت حقیقی ہوتی ہے وہ مملوک مالک سے جدا نہیں ہوتا، یعنی ملکیت مالک سے جدا نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ کی ملکیت اپنی خلقت کے اوپر، اپنی مخلوق پر وہ ملکیت حقیقی ہے، لہذا کامل اختیار رکھتا ہے۔ یہ ایک پہلو میں نے صرف مثال کے طور پہ آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے۔ اسی طریقے سے آپ دیگر اس طور پہ بس اطوار کے آپ نے چند جہات سے تفسیر کو ملاحظہ کیا، جو آخری جہت میں عرض کر رہا ہوں یہ قدر طولانی اس طور پہ تفسیر آ جاتی ہے۔ یعنی انسان جب نفس جو ہے وہ چکھنے کی قوت کے باب سے آ رہا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انسان کو اس طور پہ خلق کیا ہے، کلمہ طور اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، یعنی اس انداز میں خلق کیا ہے، اس مرحلے پہ خلق کیا ہے کہ زبان سے استفادہ کر سکے، آنکھ سے استفادہ کر سکے۔ عالم طبیعت میں ہی طور در طور انسان کے سامنے آ جاتے ہیں۔ پھر عالم برزخ اسی طریقے سے، عالم قیامت اسی طریقے سے ہے۔ لہذا یہ آیت وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا،
کہ اس کے اوپر غور و دقت کریں تو بہت اس کے اندر انسان کی وہ ان نعمتوں کا بیان ہے جو انسان کے اوپر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نچھاور کی ہیں۔ اصل نمبر 20 کو دیکھیں، کیونکہ اس کی ہمارے پاس اس قدر جو تشریح ہے وہ کافی ہے کہ کیونکہ ہمارے پاس جب جہانوں کا تذکرہ آئے گا تو ان جہانوں کے تذکرے سے ہمیں معلوم ہوگا کہ کیا کیا اطوار انسان طے کرتا ہے۔ یا اس میں ایک اور کلمے کا بھی ہم اضافہ کرتا چلیں، انسان کی جو حرکت اور انسان کا جو سفر ہے وہ طور در طور ہے۔ انسان کی جو تحرکات ہیں اور انسان کے جو جہانوں کا سفر طے کرنا ہے وہ مرحلہ بہ مرحلہ و طور در طور ہے۔ اس دنیا کے اندر انسان کی حرکت وہ فرش کے دائرے میں ہے، لیکن یہی حرکت وہ عرش اور مافوق عرش بھی کر سکتا ہے۔ یعنی اگر انسان حرکت شروع کرنا چاہے تو جہاں وہ فرش کے مرحلے کے اوپر تحرک دکھا رہا ہے یہ طور فرش ہے، اس کے بعد وہ مرحلہ برزخی طے کر سکتا ہے، اپنا سفر آگے بڑھا سکتا ہے، حرکت کر کے جہان برزخ اس کا مشاہدہ کر سکتا ہے، پھر اور مزید سفر طے کرے جہان قیامت اس کا مشاہدہ کر سکتا ہے، اور مزید سفر طے کرے تو عالم الہ جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ساتھ مختص ہے اس کے بارے میں انسان جان سکتا ہے۔ تو یہ آپ کے پاس ایک صورت آتی ہے کہ حرکت جو انسان کی ہے وہ عرش سے ما فوق فرش سے ما فوق العرش تک ہے، اور یہ ایک طول میں آگے بڑھتی چلی جاتی ہے، اور ہر مرحلے کے اپنے ہی محاسن اور اپنی ہی خوبصورتیاں موجود ہیں۔ جیسے آپ اس دنیا کے مرحلے میں اس دنیا سے منسلک مختلف طرح کی نعمات، مختلف طرح کی زیبائی، مختلف طرح کی خوبصورتیوں سے واقف ہیں، اسی طرح اس دنیا کے اندر سختیاں بھی ہیں، تکالیف ہیں، شدت اور آلام ہیں، رنج اور غم ہیں، ان سے بھی واقف ہیں۔ اسی طرح سے آپ برزخ کی طرف آ جائیں، برزخ کے اندر جب انسان قدم رکھے اور اس مرحلے کو طے کرے تو اس مرحلے میں بھی اسی طریقے سے انسان سفر طے کرتا ہے۔ یہ ہمارے پاس اصل نمبر 19 ہے، اور یہ جو آپ نے وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا اس کو ایک اجمالی جائزہ آپ نے ملاحظہ کیا۔ اصل نمبر 20 جو ہے وہ اس بات کے اوپر ہے کہ نفس انسانی مجرد ہے اور مزاج سے جدا ہے۔ مزاج اور نفس میں فرق کرنا ضروری ہے۔ در حقیقت یہ بحث اس وقت ہمارے سامنے آتی ہے جب نفس کے مجرد ہونے اور غیر مادی ہونے کو ثابت کیا جاتا ہے، کیونکہ بہت سارے ایسے بھی فلاسفہ گزرے ہیں کہ انسانی مزاج کو انہوں نے نفس کا نام دیا ہے۔ جس طرح سے ہم بعض اوقات کہتے ہیں کہ جب انسان کا یا کسی جانور کا گلا کاٹا جاتا ہے تو دھوئیں کی طرح ایک اس کے اندر سے گرمائش خارج ہوتی ہے اور وہ تڑپتا ہے، پھر ساکت ہو جاتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں کہ اس کے اندر سے روح نکل گئی۔ اب اس کے اوپر بھی روح کا اطلاق ہوتا ہے، اسے روح بخاری سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ لہذا وہ روح کہ جس کو ہم حقیقت انسانی سے تعبیر کرتے ہیں، اور یہ روح جسے ہم روح بخاری کا نام دے رہے ہیں کہ انسان تڑپتا ہے موت کے عالم میں اور اس کے بعد ٹھنڈا ہو جاتا ہے، ان دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے، کیونکہ روح بخاری جسم سے وابستہ ایک شے ہے، اور وہ جو حقیقی روح ہے وہ تو غیر مادی شے ہے۔ لہذا یہ جو آپس میں ایک اشتباہات پیدا ہوتے ہیں، ان اشتباہات کی دوری کے لیے ضروری ہے کہ اس طرح سے فرق کو ملاحظہ کیا جائے۔ لہذا انہی میں سے ایک ہے کہ ہر انسان ایک مزاج رکھتا ہے، ایک طبیعت رکھتا ہے۔ یہ جو طبیعت اور مزاج ہے، اس مزاج کو بعض اوقات نفس سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ یہاں پہ یہ اصل در حقیقت یہ بات بیان کرتی ہے کہ انسانی نفس اور اس کے مزاج میں فرق ہے۔ انسانی نفس در حقیقت وہ قائم رہنے والی ایک ذات ہے، جسے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جب خلق کیا تو ہمیشگی اس میں پائی جاتی ہیں، اور خداوند متعال نے اس کو غیر مادی خلق کیا ہے، جبکہ مزاج وہ انسانی جسم کے فوت ہونے سے مزاج بھی کیا ہو جاتا ہے، وہ چلا جاتا ہے، اگرچہ مزاج کے گہرے اثرات نفس کے اوپر ہیں۔ لہذا فوت ہونے سے جو یا مزاج کا جو ہے فساد وہ انسان کی تباہی اور اس کے فوت ہونے سے ختم ہو جاتا ہے، یعنی جسم ختم ہوا تو مزاج بھی کیا ہو جائے گا،
ختم. لیکن روح مزاج کا حافظہ ہے، وہ حفظ کرنے والا ہے. اس لیے فساد مزاج ایک چیز ہے، اور مزاج کا حفظ کرنا یعنی مزاج کے اساس پہ جو اثرات مرتب ہوتے ہیں، ان مرتب اثرات کا انسان کا اپنے پاس محفوظ کر لینا، یہ ایک الگ چیز ہے. لہذا پس ثابت ہوا کہ نفس چونکہ بدن سے جدا چیز ہے، اسی طرح سے نفس مزاج سے بھی جدا چیز ہے. مزاج بدن کی خاصیت رکھتی ہے، اور نفس ہے کہ جو بدن کو حفظ کرتا ہے، نفس ہے کہ جو بدن کی حفاظت کرتا ہے، اور اسی طریقے سے نفس ہے کہ جو مزاج کی حفاظت کرتا ہے. دونوں ایک چیزیں نہیں ہیں. آئیں اب ہم اس حوالے سے مزاج کو تھوڑا سا مطالعہ کرتے ہیں. اگرچہ مزاج چونکہ بدن سے ایک تعلق رکھتا ہے، اس لیے مزاج کاملاً موضوع طب کا بن جاتا ہے، اور اطباء نے ہی، طبیبوں نے ہی اس کو بہترین طریقے سے بیان بھی کیا ہے. ہم اس کو اجمالی صورت میں مختصر طور پہ مطالعہ کریں گے، کیونکہ آج کے دور میں یا میڈیکل سائنس اس کو بہترین طریقے سے بتا سکتی ہے کہ انسانی عناصر ایک دوسرے سے ملیں تو کیا کیفیت اور اثر برپا کرتے ہیں، یا انسان طب ہے، یونانی طب ہے یا سنتی طب ہے، اسلامی طب ہے، مختلف قسم کی طب ہیں، وہ طب ان عناصر سے بحث کرتی ہیں. لیکن ہم اپنے مطلب سے جو سازگار معانی ہیں اس کو اخذ کرتے ہوئے اس فرق کو ملاحظہ کرتے ہیں کہ نفس الگ چیز ہے اور مزاج الگ چیز ہے. مزاج کا نفس کے اوپر بہت گہرا اثر ہے بلا شک و شبہ. لہذا میں پہلی تفسیر آپ کی خدمت میں اس عنوان سے بیان کرتا ہوں، اور اس کو مزید تشریحاً انشاءاللہ تعالی ہم دیکھیں گے. جو مزاج کی تعریف کی جاتی ہے وہ آپ ایک مثال سے سمجھ سکتے ہیں. اس کائنات کے اندر جو مادی کائنات ہے وہ مختلف عناصر سے بنی ہے. کوئی بھی جسم کئی عناصر کا کیا ہوتا ہے؟ اختلاط اور ترکیب کا ایک نمونہ ہوتا ہے. یعنی آپ کائنات میں جتنے اجسام لے آئیں وہ اجسام اجزاء پر مشتمل ہوں گے یا نہیں، اور ہر جز جو ہے وہ عنصر ایک رکھتا ہے یا نہیں، یعنی یہی اجزاء کو آپ عناصر بھی کہہ سکتے ہیں. ماضی میں قدیم زمانے میں عناصر صرف 4 دریافت ہوئے تھے. وہ 4 کیا ہیں؟ پانی ہے، آگ ہے، ہوا ہے اور مٹی ہے. یہ 4 عناصر انہوں نے دریافت کیے، اور ان 4 عناصر کے اختلاط سے جو کیفیت، جو حالت، جو صورت سامنے آتی ہے اسے مزاج کہتے ہیں. بس مزاج کی کیا تعریف ہو گئی؟ مختلف عناصر کے باہمی اختلاط اور ملاپ سے جو کیفیت سامنے آئے گی وہ کیا کہلائے گی؟ مزاج کہلائے گی. بس مزاج میں عناصر کا ایک اثر پڑتا ہے، صحیح ہے، ایک وہ اثر مرتب کرتا ہے. اس کی ایک اور مثال کے طور پہ آپ نے سکنجبین کا نام سنا ہوگا. سکنجبین میں کیا ہوتا ہے کہ ایک ہمارے پاس لیمو ہے، پانی ہے اور بالفرض چینی ہے. اگر آپ فارسی زبان کی سکنجبین کی طرف آئیں تو وہ اس طریقے سے طبیب بیان کرتے ہیں کہ اس سکنجبین میں 2 چیزیں ہیں، ایک ہے سرکہ اور ایک ہے انگبین. سرکہ جو ہوتا ہے وہ کھٹا ہے، ترش ہے، کھٹا ہے، اور انگبین جو ہے وہ شیرینی ہے، اس میں مٹھاس ہے. اب کھٹاس اور مٹھاس دونوں آپس میں الگ الگ کریں تو الگ الگ عنصر ہیں. بس ایک اسکنجبین میں سرکہ کیا ہو جائے؟ سکنجبین سین سے شروع ہوتا ہے، ہم اردو میں الف ڈال دیتے ہیں. سکنجبین جو فارسی میں ہے، سرکہ کھٹاس کو بیان کرتا ہے، اور جو انگبین ہے وہ کیا ہے؟ مٹھاس کو بیان کرتی ہے. دونوں الگ الگ ہوں تو نقصان دہ ہیں، اور دونوں کی اپنی تاثیرات ہیں. جب آپ خلط کر دیتے ہیں کھٹاس اور مٹھاس کو آپس میں، تو اس کی صورت میں ایک معتدل مشروب ہمارے سامنے جنم لے لیتا ہے. اس کو کہتے ہیں سکنجبین. یہ جو کھٹاس اور مٹھاس کے عناصر آپس میں جڑے اور ایک تیسری چیز کیفیت کے طور پہ پیدا ہو گئی، اس تیسری چیز کو کیا کہتے ہیں؟ مزاج. اسے مزاج سے تعبیر کیا جاتا ہے. نہ شدت ہے کھٹاس کی اور نہ شدت ہے مٹھاس کی، ان دونوں کے اختلاط سے ایک معتدل حالت پیدا ہو گئی. اس حالت کو مزاج سے تعبیر کیا جاتا ہے.
انسانی بدن مختلف طرح کے عناصر سے تشکیل پایا ہے۔ یہ جو ہمارا بدن ہے مختلف عناصر سے تشکیل پایا ہے۔ ان عناصر میں بلا شک و شبہ یہ 4 عناصر تو ہیں، مٹی بھی ہے، پانی بھی ہے، آگ بھی ہے، اور اس میں حرارت بھی ہے بالفرض، یعنی آگ، پانی، مٹی اور ہوا بھی ہے اس میں۔ یہ 4 عناصر تو اندر ہیں۔ آج کے دور میں سائنس نے 100 سے اوپر ایجاد کر لی ہیں۔ کوئی ایک زمانہ طویل گزر چکا ہے، کوئی 70-80 سال یا اس سے بھی شاید زیادہ ہو گئے ہوں، 100 سے اوپر عناصر دریافت کر لیے۔ خود ایٹم کی دنیا کو جو انہوں نے کھولا وہ بہت طولانی کھول چکے ہیں۔ یہ سارے کے سارے عناصر کہلاتے ہیں۔ ان عناصر کے آپس میں جڑنے سے جو کیفیت یا حالت سامنے آئے گی وہ کیا کہلائے گی؟ وہ مزاج کہلائے گی۔ مثلا پانی کو دیکھیں، پانی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ H2O، ہائیڈروجن کے 2 عناصر اور آکسیجن کے مثلا عنصر شامل ہے، H2O، ہائیڈروجن اور آکسیجن کا ملاپ ہے۔ اب دیکھیں ہائیڈروجن کے آپ عناصر لیں اور آکسیجن کے معین عناصر لیں، عدد سے بحث نہیں کرتے، ہائیڈروجن اور آکسیجن کے جو آپ نے معین عناصر لیے ہیں تعداد کے اعتبار سے اور ان کو اختلاط دیا تو ہمارے پاس کیا چیز آ گئی؟ پانی۔ پانی ایک خاص مزاج کے طور مزاج رکھتا ہے۔ وہ مزاج اگر جدا آکسیجن اور ہائیڈروجن کو کریں ان کا الگ الگ مزاج ہوگا، لیکن جو تیسری چیز خلق ہو رہی ہے اس کے اختلاط کے ساتھ، اس کا جو مزاج ہے وہ دونوں سے وراثت کے طور پہ عناصر لیے ہوئے ہیں اور ایک اعتدال کو اپنے وجود میں قائم کر رہا ہے۔ تو وہ اس کو یہ بیان کرتے ہیں کہ معتدل جو ہے ہمارا اعتدال عناصر کے اندر وہ آپس میں اختلاط سے پیدا ہوتا ہے۔ آئیں اب ہم عرفانی مطلب کی طرف۔ عرفانی مطلب یہ ہے کہ کائنات کے جتنے بھی اجسام ہیں وہ کوئی نہ کوئی مزاج رکھتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کائنات کی ہر شے کیا ہے؟ مزاج رکھتی ہے۔ یہ طب اسلامی کا بھی ایک نقطہ ہے، چونکہ طب جو شروع ہوتی ہے حتیٰ میڈیکل میں بھی جو ایلوپیتھک کہلاتی ہے، یا آپ ہومیوپیتھک لے لیں یا آپ یہ سنتی طب لے لیں یا سنتی طب کے علاوہ اسلامی طب لے لیں، تمام کی تمام طب میں یہ بات شامل ہے کہ عناصر کے آپس میں جڑنے سے ایک شے جب وجود میں آتی ہے وہ شے ایک خاص کیفیت اور حالت کی مالک ہوتی ہے اور اس کی تاثیر انسانی نفس یا انسانی بدن ہر دو کے اوپر ہوتی ہے۔ اب آئیں آپ ادھر سے عرفانی یہ نقطہ لیں، چونکہ یہ ہم طلاب کے لیے بالخصوص بہت اہم ہے، یا وہ افراد کے جو ایک سفر معنوی کرنا چاہتے ہیں بالخصوص اور تزکیہ نفس کے مراحل طے کرنا چاہتے ہیں، ان کے لیے یہ نقطہ بہت قیمتی ہے۔ اور اس کا آیت اللہ حسن زادہ عاملی رحمۃ اللہ علیہ کی کتب میں تکرار ہے، کیونکہ انسان کے پاس علم کے حصول اور نفس کے مدارج، جیسے ہم نے اس سے پہلے ولی اصل پڑھی کہ وَخَلَقَكُمْ أَطْوَارًا، انسان نے انہی طور در طور سفر بھی تو کرنا ہے۔ لہٰذا اس سفر میں یعنی برزخی حقائق کا مشاہدہ، قیامت کے حقائق کا مشاہدہ، اس دنیا کے حقائق کا مشاہدہ، فاض نے تو اطوار سے مراد احوال قلب بھی لیا ہے، جیسا کہ علامہ حسن زادہ عاملی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی بعض کتابوں میں اسے درج کیا ہے کہ احوال قلب مراد ہے، یعنی یہ قلبی مشاہدہ مراد ہے کہ تم قلبی مشاہدہ اس جہان کا بھی کر سکتے ہو، تم قلبی مشاہدہ برزخی جہان کا بھی کر سکتے ہو، تم قلبی مشاہدہ قیامت کے جہان کا بھی کر سکتے ہو، حتیٰ کہ دیدار اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا مکتب تشیع میں معتبر احادیث میں وارد ہوا ہے۔ ظاہری آنکھیں تو نہیں دیدار کر سکتی، لیکن قلب سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا مشاہدہ کیا جا سکتا ہے یا نہیں؟ قلب سے کیا جا سکتا ہے۔ لہذا یہ مطلب ہمارے پاس ہے کہ یہ اطوار ہیں انسان کے، بس ایک دفعہ انسان کے احوال قلبی سے یہ ساری کی ساری تشریحات ایک دوسرے سے ملتی ہیں، جدا جدا نہیں ہیں، ساری کی ساری ملتی ہیں، لیکن یہ مشاہدہ یا یہ معنوی سفر یا یہ تزکیہ نفس یا اخلاق کو خصوصاً اختیار کرنا کس کے اوپر موقوف ہے؟ معتدل مزاج کے اوپر موقوف ہے۔ اگر معتدل مزاج نہ ہو انسان سفر طے نہیں کر پائے گا، کیونکہ اس کے بدن میں ہمت ہی نہیں ہے، اس کے بدن میں طاقت ہی نہیں ہے، وہ کس طرح سے آگے سفر طے کر پائے گا۔ اس لیے اس نقطے کو اس جگہ پہ اس تناظر میں بھی خصوصی طور پہ سمجھے۔
اگر یہ جو جسمانی ہمارے پاس جہان نظر آ رہا ہے تو اس جہان میں ہر شے، جسمانی شے جو ہمیں دکھائی دیتی ہے یا حس ہوتی ہے، اس کا اپنا ایک مزاج ہے۔ مثلا پتھر کے مزاج ہیں، اسی طرح سے درختوں کے مزاج ہیں، اسی طرح سے حیوان کا مزاج ہے، انسان کا بھی مزاج ہے۔ جو انسان اور حیوانات کا مزاج ہے، ان میں سب سے معتدل مزاج اس کا ہے جو سب سے عظیم خلقت ہے، اس کے بعد جو اس سے نیچے، اس کے بعد جو اس سے نیچے۔ سب سے عظیم خلقت کون سی ہے اس ٹائم؟ یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سب سے عظیم ترین خلقت جسے خلق کی ہے، تبارک اللہ احسن الخالقین، وہ انسان ہے۔ لہذا کائنات کے جو شے بھی وہ انسان کے معتدل مزاج کے قریب ہوگی، وہ اتنا کامل تر مخلوق کہلائے گی، یعنی اس کا مزاج اتنا معتدل یعنی ہر شے کا مزاج وہ اپنے سے بالا کے مطابق معتدل تر ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کا سب سے معتدل ترین مزاج خلق کیا ہے۔ ہاں اگر انسان اپنے مزاج کو خود بگاڑ لے تو یہ الگ چیز ہے، کیونکہ ہماری خوراک، ہمارے مختلف طرح کے طور طریقے وہ ہمارے مزاج کے اوپر گہرے طور پہ اثر انداز ہوتے ہیں، کیونکہ مزاج کی ہم نے یہی تعبیر کی کہ مختلف عناصر کا آپس میں ملنے سے، اگر مختلف عناصر ایک دوسرے سے ملیں تو اس کے نتیجے میں کیا ہمارے سامنے آئے گی؟ ایک حالت آئے گی، اس کو ہم مزاج سے تعبیر کرتے ہیں۔ بس مزاج عناصر کے آپس میں جڑنے سے تعبیر ہے، لہذا یہ مطلب انہوں نے اس کو ذکر کیا ہے۔ ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ عرفانی نوعیت کا ایک ہمارے پاس معنی آ جاتا ہے۔ مثلا پتھر، اگر درخت، پتھر کا اپنا ایک مزاج ہے، جو درخت کا مزاج ہے وہ پتھر کے مزاج سے بالا تر ہے، صحیح ہے، معتدل تر ہے۔ پھر حیوان جو ہے وہ قوت کے اعتبار سے درخت اور نباتات سے بالا تر ہے، لہذا حیوان کا مزاج جو درخت ہے اس کے لیے معتدل مزاج کون سا ہے؟ حیوان کا۔ حیوان کے لیے معتدل مزاج کون سا ہے؟ انسان کا۔ لہذا اسی طریقے سے حقائق کا سفر بھی ہے، چونکہ انسان سب سے معتدل ترین مزاج رکھتا ہے، اس لیے سب سے واضح اور شفاف حقائق کا مشاہدہ کر سکتا ہے۔ حیوان وہ مشاہدہ نہیں کر سکتا کہ جو انسان مشاہدہ کر سکتا ہے، نباتات وہ مشاہدہ نہیں کر سکتی کہ جو حیوان یا انسان مشاہدہ کر سکتا ہے۔ اسی طرح سے نیچے تک آ جائیں، یہ مطلب ہمارے پاس ہوا۔ بس جو جتنے قوی مزاج کا مالک ہے اور اس کا مزاج جتنا معتدل ہے، حقائق تک رسائی اور حقائق کو شفافیت کے ساتھ دیکھنا وہ اس کے لیے اتنا ہی واضح تر ہے۔ یہ مطلب جب ہمارے لیے واضح ہوا تو یہاں سے ہمیں یہ پتہ لگا کہ نفس اور مزاج جدا چیزیں ہیں۔ نفس اور مزاج کی جدائی یہاں سے بھی ہمیں پتہ لگ جاتی ہے کہ مزاج متغیر ہوتا رہتا ہے، لیکن نفس جو ہے وہ ایک ہی رہتا ہے۔ مزاج مختلف قسم کے طاری ہو جاتے ہیں انسانی جسم پر، لیکن نفس وہی ایک اپنے طور پہ موجود ہے۔ اس کو ہم اس طریقے سے بھی کہہ سکتے ہیں، ایک اور میں تعبیر آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ ایک اللہ تعالیٰ نے مخلوق خلق کی ہے جو ذات میں بھی مجرد ہے اور فعل میں بھی مجرد ہے۔ اسے دینی زبان میں فرشتہ یا ملائکہ کہتے ہیں، اور اصطلاحی زبان میں عقل سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ جب عقل سے تعبیر کیا جائے تو عقل سے کیا مراد ہے؟ جو ذاتاً و فعلاً ہر دو لحاظ سے مجرد ہو، غیر مادی ہو۔ مثلا جناب جبریل علیہ السلام، ان کی ذات کیا ہے؟ غیر مادی۔ اگر انہوں نے ایک عمل انجام دینا ہے، حتیٰ کہ اس دنیا کے اندر عمل انجام دینا ہے یا مسافت طے کرنی ہے، تو وہ محتاج بدن کے نہیں ہیں۔ وہ فعل کی انجام دہی میں بھی کیا جناب جبریل علیہ السلام؟ فعل کی انجام دہی میں بھی بدن کے محتاج نہیں ہیں، مجرد ہے۔ ان کا فعل بھی کیا ہے؟ مجرد۔ ایک اور مثال، جناب عزرائیل علیہ السلام فرشتہ ہیں، وہ ذات کے اعتبار سے بھی غیر مادی ہیں، اس لیے ان کا مادی تصور باطل ہے۔ جو پروں والے انہیں بندے نظر آنے لگ جاتے ہیں افراد کو، یہ ان کے خیالات ہیں، یہ خیالی ان کی دنیا ہے۔ اور اللہ فرشتہ تھوڑی ہے کہ ایک سفید کبوتر جیسا بندہ بنا دیا جائے اور اس کے بڑے بڑے پر بنا دیے جائیں اور ایک ہی اڑان میں وہ کئی ہزار کلومیٹر طے کر لیں۔ یہ ایک خیالی تصور ہے۔
جناب عزرائیل علیہ السلام ذاتاً کیا ہیں؟ مجرد، غیر مادی ہیں۔ غیر مادی، ہماری آنکھ غیر مادی کو نہیں دیکھ سکتی۔ آنکھ سے جو دکھائی دیتا ہے، اس کان سے جو سنائی دیتا ہے، وہ کیا ہے؟ مادی چیز ہے۔ لہذا فرشتہ ان ظاہری آنکھوں سے دکھائی نہیں دے سکتا، ہاں انسانی نفس اس کا مشاہدہ کر سکتا ہے۔ بہرحال یہاں پہ آپ نے ملاحظہ کیا کہ عزرائیل علیہ السلام کیا ہے؟ ذاتاً مجرد ہیں۔ فعل ان کا کیا ہے؟ روحوں کا قبض کرنا۔ روحوں کے قبض کرنے کے لیے وہ کیا اس دنیا میں مسافت طے کرنے اور کسی گھر کے اندر گھسنے، کسی جسم کو ہاتھ لگانے، ان کے محتاج ہیں؟ آپ کہیں گے فعل میں بھی وہ مجرد ہے، مادی ہے ہی نہیں، اس لیے وہ روح کو ایک ہی آن میں کئی افراد کی روح کو قبض کر لیتے ہیں۔ انہیں کوئی نہ سفر طے کرنا پڑتا ہے، نہ دیوار کوئی حائل ہوتی ہے، نہ جسم کوئی ان کے لیے حائل ہوتا ہے۔ واضح بات، یعنی فرشتہ ذات میں بھی مجرد ہے، غیر مادی ہے، اور فعل میں بھی مجرد ہے اور غیر مادی ہے۔ نہج البلاغہ میں امیر المومنین علیہ السلام ایک خطبے میں فرماتے ہیں کہ کیا تم نے عزرائیل کے اوپر، ملک الموت کے اوپر دقت نہیں کی؟ کس طرح سے وہ گھر کے اندر آتا ہے، اور سب سے تعجب کی بات ہے کہ ماں کے شکم میں بچے کی روح کو قبض کر لیتا ہے، ماں زندہ ہے، کیسے اس نے یہ بچے کی روح کو قبض کر لیا؟ جب تمہاری عقلیں ان باتوں کو سمجھنے سے قاصر ہیں تو جو ان سب امور کا خالق ہے اس کی ذات کو کیسے تم اپنے عقل کے دائرے میں لانا چاہتے ہو؟ لہٰذا یہ امور تمہاری عقل کے دائرے میں نہیں آتے۔ لہٰذا یہ ہمیں یہاں سے معلوم ہے، اس مثال جو امام علی علیہ السلام نے حقیقت بیان کی اس پہ غور کریں کہ وہ جسم، پھر سوال بھی چند ابھارے، کیا اس نے ماں کے بدن کو کوئی مس کیا، بچے کی روح کو کیسے قبض کیا، وہ گھر میں کیسے داخل ہوا؟ وہ مادی اصلاً ہے ہی نہیں، اور فعل کی انجام دہی میں بھی مادہ اس کے لیے رکاوٹ نہیں ہے۔ انسانی نفس کو دیکھیں تو نفس کی حقیقت یہ ہے کہ نفس ذاتاً مجرد ہے، ذات کے اعتبار سے کیا ہے؟ مجرد ہے۔ انسانی نفس ذاتاً مادی نہیں ہے، غیر مادی یہ خلقت ہے انسان۔ لہذا انسان جب غیر مادی خلقت ہے، نفس انسان کا جو ابدی اللہ سبحانہ وتعالی نے خلق فرمایا ہے، لیکن وہ اس دنیا کے اندر یہی مجرد ذات، نفس اور عقل میں فرق یہاں پر ہے کہ عقل کیا ہے، جس کو ملائکہ کہتے ہیں، دینی زبان میں فرشتے کہتے ہیں، اس سے مراد یہ ہے کہ ذات کے اعتبار سے بھی مجرد ہے اور فعل اور عمل کے اعتبار سے بھی مجرد ہے، لیکن انسانی نفس وہ نہیں ہے ایسا۔ وہ ذات کے اعتبار سے تو مجرد ہے، لیکن اس دنیا میں عمل کے اعتبار سے محتاج بدن ہے۔ اس دنیا میں عمل کے اعتبار سے انسان کیا ہے؟ وہ محتاج بدن ہے۔ ہاں جب انسان مرحلے طے کر سکتا ہے اس طرح سے، لیکن نفس ذاتاً مجرد ہی کہلائے گا۔ اگلے جہان میں بدن کا محتاج ہے، یعنی اگلے جہان میں بھی بدن ہے۔ قیامت میں بدن ہے، یعنی قیامت میں بھی بدن ہے۔ نفس بدون بدن نہیں ہے۔ لیکن اس دنیا کے اندر جب نفس کو جسم سے تعبیر، جو جسم ہمارا ہے، جسم اور نفس کا ارتباط یہ ہے کہ ذاتاً نفس کیا ہے؟ مجرد، لیکن اس دنیا میں اگر عمل انجام دینا چاہتا ہے تو وہ اس بدن کا محتاج ہے۔ لہذا انسانی بدن مادی جب نابود ہو جاتا ہے تو انسانی مزاج بھی نابود ہو جاتا ہے، کیونکہ بدن کے عناصر کے آپس میں اختلاط اور آپس میں جڑنے سے کیا پیدا ہوتا ہے؟ انسانی نفس کے اوپر مزاج پیدا ہوتا ہے، مزاج غالب آ جاتا ہے جسم پہ، اور اس کا بڑا گہرا اثر بھی ہے کہ ابھی مزید تشریح آپ کے سامنے آتی ہے۔ مثلا ایک شخص اپنے اخلاق کو درست کرنا چاہتا ہے تو اخلاق درست تب تک نہیں ہوگا جب تک اس کے بدن میں مزاج معتدل نہیں ہوگا۔ مثلا صفرا جس کو ہے، بلغم جس کو زیادہ ہے، وہ بڑا حلیم نظر آئے گا آپ کو، بڑا وقار دکھائی دے گا، وہ غصہ غضب ہو ہی نہیں رہا۔ جس کو صفرا ہے وہ آپ کو بار بار غصے میں نظر آئے گا، اسے غصہ قابو میں ہی نہیں آ رہا۔ اب وہ یہاں پہ فقط اس کے اخلاق کا اثر جو ہے وہ روح کے اندر ایک مرض فقط نہیں ہے، اس کا جسم اس کو بار بار ابھار رہا ہے۔ اس طریقے سے یہ جو مزاج بن گیا، مزاج غیر معتدل ہو گیا ہے، صرف ایک عنصر دیگر عناصر کے اوپر غالب آ گیا ہے۔ یہ غالب آنے والا اثر اس کی روح کو متاثر، شدت کے ساتھ متاثر کر رہا ہے۔
لہٰذا یہ 4 عناصر ہیں، صفرا ہے، سودا ہے، اور اسی طریقے سے دموی، مزاج دموی ہے، اور مزاج بلغمی ہے۔ مزاج بلغمی، مزاج صفرائی، مزاج سودائی، اور مزاج دموی، دم کہتے ہیں خون کو۔ یہ چاروں آپس میں معتدل ہوں تو معتدل مزاج سامنے آتا ہے۔ اگر ان میں سے ایک زیادہ بڑھ جائے اور بقیہ اپنی جگہ پہ رہ جائیں تو یہ غیر معتدل مزاج ہو جائے گا۔ انسان کو جو بیماریاں جسمانی لگتی ہیں وہ انہی 4 کے غیر معتدل ہونے سے لگتی ہیں۔ حتیٰ کہ یہ مزاج معتدل ہو تو اس انسان جو ہے وہ حقائق سے ربط پیدا کر سکتا ہے، وَإِلَّا اگر یہ غیر معتدل ہوں تو انسان ممکن ہے کہ ایک بڑی حقیقت سے آشنا ہونا چاہ رہا ہے لیکن اس کے اثرات کو اپنے اندر برداشت نہیں کر سکتا، بے ہوش ہو جائے گا، خوفزدہ ہو جائے گا، مجنون ممکن ہے ہو جائے۔ مثلا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب وحی نازل ہوتی تھی، اس قدر شدید دباؤ ان کے وجود اقدس کے اوپر ہوتا تھا کہ اگر اونٹنی پہ ہوتے تو اونٹنی بیٹھ جاتی تھی، پسینہ رواں ہو جاتا تھا ان کے جبین مبارک سے، پیشانی مبارک سے پسینہ بہنے لگ جاتا تھا، اس قدر دباؤ پڑتا تھا۔ اب یہی وہی پہاڑ کے اوپر اگر نازل ہوتی، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ یہ قوت ان کے بدن میں موجود تھی تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے وحی کو نازل کیا۔ اسی لیے انبیاء و ائمہ علیہم السلام وہ سب سے زیادہ اکمل ترین و اتم ترین مزاج کے مالک ہوتے ہیں، اس لیے حقائق کا حقیقی مشاہدہ اور شفافیت سے مشاہدہ کرتے ہیں، اور ربط جو ان کا حقیقت کی دنیا سے قائم ہوتا ہے وہ انتہائی محکم اور حقیقت کے اوپر استوار ہوتا ہے۔ لہذا اب عام افراد جو ہیں وہ معتدل مزاج نہیں رکھتے، اس وجہ سے ڈرانے خوابوں کا ممکن ہے شکار ہو جائیں، ممکن ہے اندھیرے سے خوفزدہ ہو جائیں، ممکن ہے اعصاب کو ترک کر بیٹھیں، ممکن ہے کہ بھوک برداشت ہی نہ کر سکیں، ممکن ہے کہ نیند برداشت نہ کر سکیں، تکلیف برداشت نہ کر سکیں۔ یہ سارا کا سارے چیزیں معتدل مزاج نہ ہونے کی وجہ سے ہیں۔ اس لیے اس کو وہ تاکید سے بیان کرتے ہیں کہ انسان کا مزاج معتدل ہونا چاہیے۔ انسانی نفس اور مزاج میں ایک اہم فرق یہ ہے کہ انسانی نفس حقیقت میں جب تک بدن کا نفس سے تعلق ہے بدن کا محافظ ہے، اسی طریقے سے جب تک انسانی نفس کا بدن سے تعلق ہے انسانی مزاج کا محافظ کون ہے؟ نفس ہے۔ اس لیے اس کو میں دوبارہ تکرار آپ کی خدمت میں کروں، مزاج محافظ نہیں ہے، مزاج تو نابود ہو سکتا ہے لیکن انسانی نفس وہ نابود نہیں ہوگا۔ ہمارا جو بدن ہے اس کے ساتھ نفس کا تعلق ہے یا نہیں؟ یقیناً اس کے ساتھ نفس کا تعلق ہے۔ یہ جو انسان کا نفس کے ساتھ تعلق ہے، یہ نفس کے ساتھ انسان کا تعلق در حقیقت نفس بدن کی حفاظت کر رہا ہے جب تک تعلق ہے۔ ہاں جب تعلق ٹوٹ جائے گا تو بدن نابود ہو جائے گا اور نفس اپنے طور پر رہ جائے گا۔ اسی طریقے سے انسان کا مزاج ہے کہ بدن کی حفاظت جیسے نفس کرتا ہے اسی طرح انسانی مزاج کی حفاظت بھی یہ نفس کرتا ہے۔ اس لیے جب موت آتی ہے تو مزاج انسان کا وہ ختم ہو جاتا ہے لیکن نفس انسان کا ختم نہیں ہوتا، چونکہ مزاج کا تعلق بدن سے ہے اور روح اور نفس اور روح کا بدن سے جب جدائی کا مرحلہ آتا ہے تو بدن کی نابودی سے مزاج نابود ہوگا لیکن نفس نابود نہیں ہوگا۔ یہ آپ کے سامنے ایک نوع تشریح تھی۔ ہم اس تشریح میں تھوڑا اور آگے بڑھتے ہیں اور میں آپ کی خدمت میں ابن سینا کی عبارت سے ایک مزاج کی تعریف بیان کرتا ہوں، کیونکہ ابن سینا بنیادی طور پہ ایک سائنٹسٹ اور ڈاکٹر تھا، اور آپ جانتے ہیں کہ عالم اسلام میں جو اکثر سائنٹسٹ گزرے ہیں زمانے قدیم میں اور اکثر طبیب اور ڈاکٹر گزرے ہیں وہ علماء عقائد و فلاسفر بھی تھے، یعنی وہی مسلمانوں کے علماء عقائد بھی عموماً تھے اور وہی بڑے بڑے اسلامی فلاسفر بھی تھے، جیسے خواجہ طوسی رحمۃ اللہ علیہ وہ ایک اسٹرانومی کے بھی ماہر تھے، یعنی علم نجوم کے بھی ماہر تھے اور میتھمیٹکس کے بھی ماہر تھے، ماہر ریاضیات بھی تھے۔ لیکن اسی کی طرح سب سے عمیق کتاب عقائد میں شیعہ دنیا میں انہوں نے لکھی تجرید الاعتقاد، جس کی شرح علامہ حلی رحمۃ اللہ علیہ نے کشف المراد کے طور پہ کی۔ بہرحال ابن سینا بیان کرتے ہیں
کہ مزاج عبارت ہے اختلاط سے. مزج کہتے ہیں ایک دوسرے سے ضم کرنا، جوڑ دینا، مکس کر دینا. اختلاط یعنی مکس کر دینا، مزج یعنی مکس کر دینا. چونکہ مختلف عناصر ایک دوسرے سے مکس ہوتے ہیں، اختلاط پیدا کرتے ہیں، مزج ہوتے ہیں، تو اس سے ایک مخصوص کیفیت پیدا ہوتی ہے. اس سے جو تیسری صورت ہمارے سامنے آتی ہے وہ کیا ہے؟ ایک مخصوص کیفیت پیدا ہوتی ہے. اس مخصوص کیفیت کو ہم مزاج سے تعبیر کرتے ہیں. درست؟ بالفاظ دیگر مزاج جو ہے وہ سبب تھا یا مسبب ہے؟ یعنی مزاج ایک عمل ہے جس کے نتیجے میں کیفیت سامنے آئی، یا نہیں پہلے کیفیت سامنے تھی اور اس کے بعد آپ نے مزج اور اختلاط کیا؟ آپ نے اختلاط کا عمل، مزج کا عمل، مزاج یعنی مزج کرنا، مزج آپس میں مکس کرنا، مکس کرنے کا عمل پہلے انجام دیا، تو یہ اصل سبب ہے کیفیت کے پیدا ہونے کا. لیکن آپ نے سبب کو اس شے کا نام رکھ دیا اس کے اوپر. یہ جو سبب ہے اسی کو کیا قرار دے دیا آپ نے؟ نام اس شے کا قرار دے دیا. مثال کے طور پہ حرارت ہے، اس کا سبب کون ہے؟ آگ. آگ کیا ہے؟ سبب ہے حرارت کی. اب حرارت جب ایجاد ہو آپ حرارت کا نام تبدیل کر کے آگ رکھ دیں. یہاں پہ بھی اسی طریقے سے وہ کیفیت مخصوص کا نام ہم نے مزاج رکھ دیا. اس کے بعد یہ ذکر کرتے ہیں علامہ حسن زادہ آملی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب 1001 نکتے، اس میں وہ بیان کرتے ہیں نکتہ نمبر 880. نکتہ نمبر 880 میں آپ کے سامنے خلاصتاً ذکر کر دیتا ہوں کہ ہمارے پاس جو سید بحر العلوم رحمۃ اللہ علیہ سے تحفۃ الملوک اور اس طرح سے ارباب سیر و سلوک نے جو مختلف کتب اور رسائل لکھے ہیں، اس میں انہوں نے اس بات کا تذکرہ کیا ہے کہ اگر کوئی سیر و سلوک کے سفر کو طے کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے، اور جو اس کے وجود کے اوپر مختلف قلبی احوال طاری ہوتے ہیں، اس کے لیے معتدل مزاج کا ہونا ضروری ہے. جو معتدل مزاج نہیں رکھتا وہ متحمل ان چیزوں کا نہیں ہو سکتا. مثال کے طور پہ ممکن ہے انسان کو کبوتر کی ایک اونچی آواز آئے، سیر و سلوک کی منازل میں کبوتر کی آواز آئے، اچانک بادلوں کی آواز آئے، اچانک کسی شے کے شدت کے ساتھ گرنے کی آواز آئے. یہ آوازیں بہت خوف انسان کے اندر وجود میں پیدا کر دیتی ہیں. یقیناً اس کان سے نہیں سن رہا یہ آواز. یہ اگر آپ تنہائیوں میں نماز شب پڑھنا شروع کریں اور توجہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف رکھیں، یا ایک ذکر کو آپ مثلاً کوئی ایک ذکر یا اللہ ہو یا حق ہو یا ہوا، اس طرح سے کوئی ذکر آپ 1000 مرتبہ پوری توجہ کے ساتھ پڑھتے ہیں، دوران توجہ یہ جو ذکر آپ مسلسل پڑھ رہے ہیں، آپ کے اندر ایک بعض اوقات ایسا موقع آتا ہے کہ اچانک ایک شدت کے ساتھ دروازہ بند کرنے کی آواز آئے، ایک شدت کے ساتھ کوئی پتھر گرنے کی آواز آئے. یہ جو آواز آپ تک پہنچی ہے یہ در حقیقت ایک حد تک پردہ اٹھا ہے، لیکن تاب نہیں ہے روح کے اندر کہ برداشت کر سکے. ممکن ہے کہ غش کھا جائے، ممکن ہے کہ بے ہوش ہو جائے، ممکن ہے کہ ڈر جائے، لرزنے لگ جائے. لہذا انسان کو اپنے وجود میں ان حوالوں سے مزاج میں اعتدال قوت کے پیدا ہونے کا باعث بنتا ہے. بالکل اسی طرح اگر کھانے پینے کا اور سونے جاگنے کا صحیح ہمارے پاس نظم و ضبط کے اعتبار سے شیڈیول نہیں ہے، وہ معنی بن جائے گا کہ ہم اس مرحلے کو ہی نہ انجام دے سکیں کہ جو سیر و سلوک کے لیے اعمال ضرورت ہیں. مثلا علامہ حسن زادہ آملی رحمۃ اللہ علیہ بعض کتب میں لکھتے ہیں کہ جب نماز شب کے لیے آپ اٹھیں تو نماز شب شروع کرنے سے پہلے چند لقمے روٹی کے کھا لیں، وَإِلَّا آپ کے لیے شدید نقاہت اور ضعف طاری ہو جائے گا، اور ضعف اگلے مرحلے میں آپ کو نیند کی دنیا میں مسلسل لے کے آتا رہے گا، توجہ آپ کی متزلزل کرتا رہے گا، توجہ نہیں ایک طرف کر سکیں گے، اور ذکر پڑھنے کے حوالے سے آپ انتہائی ضعف اپنے اندر محسوس کریں گے. یہ ضعف کیوں آیا؟ کیونکہ نہیں اس نے اپنے شکم کو مناسب خوراک سے پر کیا. اب اسی خوراک کو اگر زیادہ کھا لیں مزاج میں گڑبڑ شروع ہو جاتی ہے. بس اگر نہ کھائیں تو نقاہت سبب بن جاتی ہے کہ سیر و سلوک کا سفر طے نہ کر سکے.
وہ جم ہی نہیں کر سکتا اپنے خیال کو، اعصاب اس کے کنٹرول میں نہیں ہے، ضعف اور کمزوری جو ہے وہ معنی بن جاتی ہے۔ یہ جو جملات نہج البلاغہ میں یا احادیث میں وارد ہوئے ہیں کہ شیعہ وہ ہوتا ہے کہ جس کے جو پیٹ ہے، یعنی ایک خاص طبقے کی طرف اشارہ ہے، وہ ایسا نہیں ہے کہ جن کے پیٹ باہر ہیں وہ شیعہ ہی نہیں ہیں، وہ ایک خاص عابد زاہد طبقے کی طرف ہے کہ ان کی آنکھیں نیند سے بھری ہوئی اور بال ان کے بکھرے ہوئے اور پیٹ جو ہیں وہ کمر سے لگے ہوئے ہوں۔ یہ کیفیت اگر پیدا ہو تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ اتنا کمزور ہے کہ کچھ کر ہی نہیں سکتا۔ یہ جنگیں پھر کیسے لڑتے تھے، پھر کیسے روزے رکھتے تھے، یہ تو گر جائیں گے۔ یہ دیکھنے میں ایسا لگ رہا ہے نڈھال اور کمزور، وَإِلَّا معتدل خوراک کی وجہ سے وہ اتنی قوت رکھتا ہے کہ رات کو جاگ سکے، وہ اتنی قوت رکھتا ہے کہ دن کے روزے رکھ سکے، وہ اتنی قوت رکھتا ہے کہ میدان جہاد میں جا کے جہاد کر سکے، جبکہ اس دور کا جو جہاد ہے اس میں تو کئی کلو آپ کو لوہا پہننا بھی ہے اور کئی کلو اٹھانا بھی ہے۔ ابھی آپ ویٹ لفٹنگ کے مقابلے دیکھیں، اس میں آپ دیکھیں گے وہ 100 کلو کے اوپر ہی ڈھیر ہو جاتا ہے، 120 140 170 تو عموماً اٹھا ہی نہیں پاتے۔ یہ جو جنگ میں اس دور میں جاتا تھا وہ کتنا کلو لوہا پہن کے اور کتنے کلو لوہا اٹھا کے جنگ لڑ رہا ہے، آخر ان کے بدنوں میں اتنی جان ہوتی تھی۔ تو اس کا یہ مطلب ہے کہ وہ جو معتدل خوراک ہے وہ حقیقت میں جسم کے اندر توانائی کو پیدا کرتی ہے، اور اضافی خوراک انسان کے مزاج میں اعتدال کو ختم کرتی ہے اور بے نظمی اور فساد مزاج پیدا کرتی ہے۔ لہٰذا خوراک کا اول خوراک لینا ضروری ہے۔ نمبر 2، خوراک ایسی لیں کہ جو معتدل مزاج کو وجود دے۔ اگر یہ معتدل مزاج کو وجود نہ دے تو اول وہ سیر و سلوک کی ابتدا ہی نہیں کر سکے گا اگر خوراک اس کی ٹھیک نہیں ہے۔ اگر وہ سیر و سلوک کے سفر میں کوئی نہ کوئی ایک قدم اٹھا لے اور اس کا مزاج اعتدال کے قریب، اب یقیناً جو انسان کامل یا انبیاء وائمہ علیہ السلام ہے ان جیسا مزاج 100% نہیں ہو سکتا، لیکن قریب کرنے کی کوشش کرے، جتنا قریب کرے گا اتنے حقائق کو شفافیت کے ساتھ پائے گا۔ اگر یہ مزاج میں اعتدال نہ ہو تو خوف کا شکار ہو جائے گا، حیرت کا شکار ہو جائے گا، تعجب کا شکار ہو جائے گا، یا انسانی وجود جو ہے وہ نیند سے مقابلہ نہیں کر سکے گا، بھوک کا مقابلہ نہیں کر سکے گا، تو اس طرح کے مسائل پیدا ہونا شروع ہو جائیں گے۔ لہذا اس طور پہ وہ کہتے ہیں کہ جو قلبی واردات ہیں، جو قلب کے اوپر احوال طاری ہوتے ہیں انسانی، اس کو برداشت کرنے کے لیے مزاج کا معتدل ہونا کیا ہے، ضروری ہے۔ اگر یہ ترکیب مزاج اور اس کی قابلیت نہ ہو تو قلب جو ہے وہ برداشت نہیں کر پائے گا۔ اس کے بعد ایک اور نقطہ ذکر کرتے ہیں، اور یہ کئی علماء نے اس طور پہ ذکر کیا کہ ایک مزاج ہے عتم اور ایک مزاج ہے اس کے بعد غیر عتم، یعنی ایک عتم ترین اور بالا ترین مزاج ہے۔ بالا ترین مزاج وہ انسان کامل کا ہے، سب سے معتدل ترین مزاج وہ انسان کامل کا ہے۔ پھر اس کے بعد اس کے قریب جس کا مزاج ہوگا وہ سب سے بہترین اور معتدل مزاج ہوگا، اور جتنا معتدل مزاج ہے اسی کے مطابق معارف دکھائی دیں گے۔ یہ مطلب دوبارہ آپ کی خدمت میں عرض کیا جائے اور کئی پہلے دروس میں عرض کیا جا چکا ہے، ہر انسان حقائق کا مشاہدہ اپنی ہی قابلیت، استعداد اور اپنی ہی اس روان جو کنال ہے اس کے مطابق کرتا ہے۔ سب کو یکساں ہر چیز نہیں دکھائی دیتی۔ مثلا کسی کے لیے ایک پتھر کی آواز جو ہے وہ بھی ہلکی سی ہے کہ اس کے اوپر ڈر پیدا کر گئی، وہ اسے آگے کے حجاب وہ کشف نہیں کر پائے گا، لیکن کسی کا مزاج کے معتدل ہونے کی وجہ سے اور ارتباط جو قلبی ہے اللہ تعالیٰ سے وہ محکم ہونے کی وجہ سے قوت زیادہ ہے، وہ اس سے زیادہ حجابوں کو دور کر پائے گا اور اس سے زیادہ حقیقت کو دیکھ پائے گا۔ اس لیے ہر کوئی حقائق کا جو قلبی مشاہدہ کرتا ہے یا منازل معنوی طے کرتا ہے وہ ہر کوئی اپنے ہی مطابق کر رہا ہے۔ مثلا کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو نیلا آسمان ہے سب کو نیلا ہی نظر آ رہا ہے، یا بعض جانور ہیں انہیں بلیک اینڈ وائٹ نظر آتا ہے؟ بعض جانوروں کو بلیک اینڈ وائٹ نظر آتا ہے زمین کے اوپر۔ یہ جو سبز پتے ہیں اور سبز پتوں کا مثال کے طور پہ سفید رنگ کے ساتھ یا براؤن رنگ کے ساتھ ایک امتزاج ہے اور اس سے خوبصورت اور حسین منظر جنم لیتا ہے، سب کے لیے ایسا ہی ہے؟ سب کے لیے ایسا نہیں ہے۔
اس لیے اسی طریقے سے ہم میں سے ہر انسان اپنی استعداد کے مطابق حقائق دیکھ رہا ہے. کسی کو صرف نیلا ہی پن نظر آ رہا ہے، کسی کو اندھیرا ہی اندھیرا نظر آ رہا ہے، کسی کو انتہائی رنگین جیسا اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ خلقت کو اجاگر کیا ویسا نظر آ رہا ہے. لہٰذا یہ جو انسان مشاہدات کر رہا ہے، سب کے مشاہدات مساوی نہیں ہیں. شفاف ترین مشاہدے کے لیے اور زیبا ترین مشاہدے کے لیے ہر دو امر کے لیے معتدل ترین مزاج کا ہونا وہ انسان کے لیے ضروری ہے. لہٰذا عالم شہود میں اس چیز کا اثر زیادہ. اس لیے یہ علامہ حسن زادہ عاملی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان حقائق کا جو مشاہدہ ہے اس کے لیے سالم ترین مزاج کا ہونا ضروری ہے. جتنا سالم مزاج اتنے شفاف اور واضح قلبی مشاہدات انسان کے ہوں گے. اچھا، اس کا آخری نقطہ ہم یہاں پہ آج کے درس کا پڑھیں اور اس کے اوپر ہی ہم اختتام کرتے ہیں کہ انسان، ہم نے مراقبت کے باب میں بھی اس کو پیچھے پڑھ چکے ہیں، اور مراقبت کے ضمن میں ہم نے تمثلات اور تمثلات کا انسان کے اوپر اثر اس کو بھی ہم درک کر چکے ہیں. لہٰذا مراقبت انسان جب کرے تو مزاج میں بھی مراقبت کرے. اس لیے روایات اہل بیت علیہ السلام نے پیٹ بھر کے کھانے کی شدت سے نفی کی، حتیٰ کہ روایات ہیں کہ پیٹ بھر کے کھانا کیا ہے؟ مکروہ ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو ناپسند ہے کہ کوئی پورا پیٹ بھر کے کھانا کھائے، کیونکہ یہ مزاج کے اعتدال کو ختم کر دیں گے. اسی طرح گرم مزاج ہے، خشک مزاج ہے. مثلا اگر کسی کا مزاج خشک ہے تو وہ ممکن ہے کہ اپنے آپ کو نیند سے نہیں روک سکے گا. ضروری ہے کہ نیند سے روکنے کے لیے وہ اپنے مزاج کو معتدل کرے. بعض کا مزاج مرطوب ہے. اگر مرطوب مزاج ہے تو وہ جلد ایک مطلب کو ممکن ہے کہ لینے میں کامیاب ہو جائے گا. اگر مزاج خشک ہے تو حقیقت کو دیر سے سمجھے گا. درست ہے، حفظ نہیں کر سکے گا. بہرحال ابھی اس طرف آئیں. مثلا مزاج اگر خشک ہے انسان تو اطباء کیا کہتے ہیں؟ خشک مزاج میں کیا ہوگا؟ حقیقت کو دیر سے سمجھے گا. نمبر 2، وہ حقیقت کو دیر تک محفوظ نہیں اپنے نفس میں کر پائے گا. لیکن اگر مرطوب مزاج ہے تو تیزی سے ایک مطلب کو سمجھ جائے گا اور تیزی سے اس کے ہاتھ سے نکل بھی جائے گا. اگر مرطوب مزاج ہے تو تیزی سے نکلے سمجھ آئے گا، لیکن نکلے گا بھی. بس خشک اور مرطوب میں اعتدال نہیں آئے تو اس کا یہ مطلب ہے تیزی سے سمجھ رہا ہے تو اگلا کہ اب اس کو محفوظ رکھنا ہے، اس کے لیے بھی اسی سے مناسبت عناصر اپنے بدن میں پیدا کرے تاکہ نفس اس ایک قوت کا بدن سے ایک قوت کو حاصل کرے. اسی طرح سے جو گرم مزاج رکھتے ہیں تو ان کی جو مختلف طرح کی حرکات ہیں، چاہے وہ بیداری میں ہوں چاہے خواب میں ہوں، وہ عجیب و غریب قسم کی ہوں گی. مثلا وہ ہمیشہ نیند سے ایک نیند میں یا خواب میں جنگ لڑ رہے ہیں، کسی کو مار کٹائی میں مشغول ہیں، فوراً غصہ غضب ہو جائیں گے، انتقام لینے پہ فوراً آ جائیں گے. یہ مزاج گرم مزاج کا اثر ہے. اگر کسی کے اوپر گرم مزاج حاوی ہو جائے، وہ خواب میں بھی لڑائی جھگڑے کر رہا ہوتا ہے اور بیداری میں بھی فوراً لڑائی جھگڑا کرنے کے اوپر اتر آئے گا. اسی طرح اگر کسی کا مزاج سرد ہے تو وہ جہالت میں زیادہ پڑا رہے گا، وہ جاہل ہی رہنا چاہتا ہے، اسے کوئی علم سے محبت نہیں ہے، وہ حقیقت کی تلاش میں نکلنا ہی نہیں چاہے گا. تو یہاں پہ صحیح ترین مزاج کیا ہے؟ ان چاروں کو خلط کرے، اعتدال برپا کرے. یعنی جتنی مقدار کا خشک مزاج ہے اتنی مقدار کیا ہو؟ مثلا اس کی مرطوب مزاج ہو. جتنی مقدار گرم مزاج کی اتنی مقدار سرد مزاج کی ہو، اور یہ انسانی خوراک کے اوپر اثر انداز ہوتا ہے. لہذا امام صادق علیہ السلام سے ایک روایت ہے، اور ہم یہ جناب عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کے بیان میں بھی پڑھ چکے ہیں الکافی میں روایت کے اندر، کہ امام فرماتے ہیں کہ تم فکر گناہ بھی نہ کرو. گناہ تو دور، فکر گناہ بھی نہ کرو. اب آپ جانتے ہیں کہ یہ جو انسان فکر گناہ کی طرف آتا ہے، اس کا بھی انسان کے ساتھ بڑا گہرا اثر ہے. کیسے بڑا گہرا اثر؟ اگر دموی مزاج ہو، جنسی غریزے زیادہ ابھریں گے، غضب انسان کے اندر زیادہ ابھرے گا اگر دموی مزاج ہے.
اس لیے کہا جاتا ہے کہ دموی مزاج حتماً حجامت کرائے، اس سے اس کے اندر وہ جو جنسی ایک غبار ہے اور غلبہ ہے وہ بیٹھنا شروع ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے اور ہیں، بعض کو عجیب و غریب خواب آتے ہیں، اس کی ایک وجہ مزاج میں عدم اعتدال بھی ہے۔ لہذا انسانی نفس کے اندر معتدل ترین مزاج حاصل کرنے کی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے صلاحیت پیدا کی ہے، اور اگر یہ معتدل ترین مزاج پیدا کر جائے یا جس سطح تک وہ مزاج پیدا کر جائے، اس سطح کا تزکیہ نفس بھی انسان کر سکتا ہے۔ اس لیے ایک اور جگہ کے اوپر وہ بیان فرماتے ہیں کہ اگر انسان اخلاق اپنا درست کرنا چاہتا ہے تو اخلاق بھی کس کے تابع ہے؟ مزاج کے تابع ہے۔ لہذا اگر کسی کے اوپر بلغمی مزاج مسلط ہے، وہ آپ کو بڑا حلیم اور پروقار نظر آئے گا، اب وہ غضبناک نہیں ہوتا، آپ کہیں گے یار غیرت کے کچھ تو جذبات ابھرنے چاہیے، بس بلغمی مزاج ہو تو پروقار نظر آئے گا۔ کسی پہ صفرائی زرد مزاج غالب ہے تو یہ زرد مزاج غالب آپ کو ہمیشہ غصے میں زیادہ نظر آئے گا، وہ غصہ قابو نہیں کر سکتا، اس لیے وہ ہمیشہ بد اخلاقی کرتا ہوا یا تند رفتار یا طنز کی زبان بولتا ہوا ہی دکھائی دے گا۔ اسی طریقے سے انسانوں کے اور مختلف مزاج ہوتے ہیں، بس اخلاق کی تبدیلی میں، بد اخلاقی کی تبدیلی میں مزاج کی تبدیلی وہ بہت مؤثر ترین ایک چیز ہے۔ تو یہ ہمارے پاس ایک چھوٹا سا تعارف تھا کہ جس میں آپ نے دیکھا کہ نفس اور مزاج مختلف ہیں، مزاج عنصروں کے آپس میں جڑنے سے پیدا ہوتے ہیں، اور جو عناصر کے جڑنے سے کیفیت مزاج کے طور پہ ہوتی ہے وہ مزاج بدن کے اوپر غالب آتا ہے، اور جب غالب آتا ہے تو اس جگہ کے اوپر پھر وہ نفس کے اوپر تاثیر برپا کرتا ہے، اور جب نفس کے اوپر تاثیر برپا کرتا ہے تو اس سے نفس جب تک بدن سے متعلق ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ متاثر ہوتا ہے۔ اس لیے مزاج بدن کے فوت ہونے سے مزاج بھی کیا ہو جاتا ہے؟ فوت ہو جاتا ہے، لیکن نفس باقی رہتا ہے۔ یہ اصل در حقیقت اسی حقیقت کو آشکار کرنے کے لیے تھی کہ انسان کے بدن کے چلے جانے سے اس کا نفس نہیں جاتا۔ اس لیے جب ہاتھ کٹ جاتا ہے یا بازو کٹ گیا یا ٹانگ کٹ گئی تو انسانی نفس کیا کہتا ہے؟ میں ہوں یا نہیں؟ لیکن وہ یہ احساس کرتا ہے میں کم ہو گیا ہوں، یا جیسا تھا ویسے ہی احساس کرتا ہے۔ مثلا ٹانگ کٹنے سے اس کا ماضی ختم ہو جاتا ہے، یا ماضی میں جو اس کی معلومات ہیں باقی رہتی ہیں۔ بس اس سے ہمیں یہ پتہ لگا کہ بدن اور مزاج یہ آپس میں ہیں، اگرچہ مزاج اس طرح سے دکھائی نہیں دیتا کہ آپ لیبارٹری ٹیسٹ میں کچھ دیکھ لیں، عناصر کی وجہ سے ایک شے اس کے اوپر غالب آ جاتی ہے، آپ اس کو غیر مرئی ایک صورت بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن وہ انسان کے افعال اور آثار سے، بدن کے افعال اور آثار سے ظاہر ہو جاتی ہے۔ تو نفس اور مزاج دو جداگانہ چیزیں ہیں، اور مزاج کو معتدل کرنے کے لیے خوراک کا معتدل ہونا ضروری ہے۔ وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین۔